اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، اللہ رب العزت اپنی مہربانی اور خاص کرم سے جب کسی خطے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں اپنے کسی خاص بندے کو بھیج دیتا ہے جو اپنی تبلیغ اور نگاہ کیمیا سے لوگوں کے احوال بدل دیتا ہے، دلوں کی کایا پلٹنے، فکر و عمل کی راہ درست ہونے لگتی ہیں۔ انہی شخصیات کے تذکرے میں بر صغیر کی عظیم علمی و روحانی خانقاہ و درسگاہ آستانہ عالیہ اویسیہ نوریہ کے مشائخ کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو دریائے راوی کنارے گاؤں چینڈ پور شریف ضلع ننکانہ صاحب میں واقع ہے۔ اس خانقاہ کے بانی حضرت خواجہ خواج بخش طارق اویسی ہیں۔ آپ نے ضلع ننکانہ میں دریائے راوی کے پسماندہ علاقے میں اویسی سلسلے کے فیضان کا ایسا چراغ روشن کیا کہ گمراہی اور بے عملی کی تاریکیاں چھٹنے لگیں اور گھر گھر یاد الہی سے آباد ہونے لگے اور بے شمار لوگ علوم، شریعت و طریقت سے مستفید ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ راجپوتوں کے ممتاز خاندان تنوار سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی تنوار کثرت استعمال سے طور مشہور ہو گیا۔ آپ کے خاندان کے ایک راجہ نے اسلام قبول کر لیا تھا جس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ ایک غیبی اشارے پر آپ دلی سے شیر گڑھ ضلع اکاڑہ میں حضرت خواجہ داؤد بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیت کی سعادت اور فیض باطنی سے مالا مال ہوئے۔ حضرت سلطان الطارقین نے آپ کو طارق کا خطاب عطا فرما کر خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یہ خطاب نسل در نسل آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ علاقہ چینڈ پور شریف کی زمین کو علم، شریعت و طریقت کی ایک نئی بہار سے آشنا کرنے کے لیے حکمت الہی نے حضرت خواجہ خواج بخش اویسی کا انتخاب فرمایا۔ حضرت خواج بخش اویسی حلا منیسا نزد پتوکی میں سکونت پذیر تھے۔ آپ دنیاوی حرص و ہوس سے پاک سادہ زندگی گزارنے والے درویش خدا مست تھے، علم و عمل اور حسن اخلاق کا پیکر تھے۔ جو بھی ملاقات کے لیے آتا نیاز مند بن کر جاتا۔ اب واصل باللہ فنا فی الشیخ کے مرتبے پر فائز تھے۔ ضلع ننکانہ میں قصبہ موڑ کھنڈا کے قریب دریائے راوی کے کنارے آباد دیہات میں سے موضع چینڈ پور کو اللہ رب العزت نے خلق خدا کی فیض رسانی کا مرکز بننے کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس گاؤں کا ایک سکھ زمیندار سردار دل سنگھ کسی کام کے لیے حلا منیسا گیا۔ جب معیشت ایزدی سے اس کی ملاقات حضرت خواجہ خواج بخش اویسی سے ہو گئی۔ سردار دل سنگھ آپ کے حسن اخلاق اور نورانی صورت سے بہت متاثر ہوا اور آپ کے دام محبت کا اسیر ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ گاہے گاہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی تسکین کا سامان کرتا رہتا۔ آخر ایک دن اس نے حضرت کی خدمت میں درخواست کی، آپ نقل مکانی کر کے اس کے گاؤں چینڈ پور سکونت اختیار فرما لیں۔ آپ نے بصیرت و نگاہ ولایت سے دیکھا تو سردار دل سنگھ کو عقیدت میں سچا پایا، نیز نقل مکانی کی صورت میں آپ کو مستقبل میں خدمت دین کی راہیں کھلتی محسوس ہوئی تو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ چینڈ پور شریف میں منتقل ہو گئے۔ حضرت خواجہ خواج بخش لشاریہ شریف ضلع اکاڑہ کے ولی کامل حضرت قاری عبدالحکیم اویسی کے حلقہ ارادت میں شامل اور ان کی نگاہ کیمیا کے اثر سے فیض یافتہ تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کی تشریف آوری کے بعد جلد ہی دین کی روشنی گھر گھر پہنچنے لگی۔ رفتہ رفتہ سکھوں کی اکثریت دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب آپ کے وعظ کا وقت ہوتا تو کثیر تعداد میں سکھ آپ کا وعظ سننے آتے۔ آپ کا وعظ اتنا پر اثر اور چاشنی سے لبریز ہوتا کہ جو بھی سنتا وہ آپ کی میٹھی باتوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا۔ کئی سکھوں کے مشرف با اسلام ہونے سے تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو گئیں اور اشاعت اسلام کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ اب ہر طرف دنیا حصول فیض برکات کے لیے چینڈ پور شریف کا رخ کرنے لگی۔ حضرت خواجہ خواج بخش اویسی خلق خدا کی فیض رسانی فرماتے اور خدمت دین کا فریضہ ادا کرتے ہوئے 29 مئی سن 1859 کو
اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مزار اقدس چیند پور شریف کی خانگاہ میں مرجع خلائق ہے۔